تاریخ کی گہرائی میں چھپی کہانیاں، حقائق اور ڈرامے کی دنیا کے درمیان فرق جاننے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں ٹویٹ میکس۔ آج ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کی ایک بڑی دشمن صوفیہ کی کہانی کی۔ کیا واقعی وہ عثمان غازی کی دشمن تھی؟ کیا تاریخ میں وہ اسی طرح موجود تھی جیسا کہ کرولوس عثمان میں دکھایا گیا ہے؟ اور کیا وہ بالا خاتون کے خلاف سازشیں کرتی رہیں گی؟ آئیے جانتے ہیں حقیقت اور فسانے کا فرق، صرف ٹویٹ میکس پر۔ اگر ڈرامہ کرولوس عثمان کی بات کریں تو ہمیں صوفیہ بطور ایک مضبوط، چالاک اور عثمانیوں کی سخت دشمن نظر آتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کردار حقیقی تاریخ پر بھی موجود تھا؟ اصل میں صوفیہ کا نام کسی بڑی تاریخی کتاب میں عثمان غازی کے دشمن کے طور پر نہیں ملتا، لیکن سلطنت روم بازنطینی سلطنت کی کئی عورتیں ترکوں کے خلاف سرگرم رہتی تھیں۔ صوفیہ کو ایک اہم بازنطینی خاتون کے طور پر دکھایا گیا ہے جو قلعہ کارا چائسار پر قبضہ رکھتی ہے۔ وہ اپنے والد کالا نور کی جگہ لے لیتی ہے اور ترکوں کے خلاف جنگ چھیڑ دیتی ہے۔ منگفوس اور الیکسیوس جیسے جنگجوؤں کی مدد سے عثمانی ریاست کے خلاف سازشیں کرتی ہے، لیکن تاریخ میں ایسی کوئی واضح شخصیت عثمان غازی کے دشمن کے طور پر موجود نہیں تھی۔ ڈرامے میں صوفیہ عثمان غازی کے خلاف ہر حربہ استعمال کرتی ہے، چاہے وہ میدان جنگ ہو یا سیاست، لیکن تاریخ کیا کہتی ہے؟ جو ڈرامے میں دکھایا گیا ہے وہ عثمان غازی کو دھوکہ دینے کے لیے جال بچھاتی ہے، سلطان علاء الدین کی سلطنت کو تباہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، عثمان کے قریبی ساتھیوں کو قتل کرانے کی سازش کرتی ہے۔ قلعہ کارا چائسار پر عثمانی فوج کے حملے کے دوران وہ ایک مضبوط کمانڈر کے طور پر لڑتی ہے۔ حقیقت میں عثمان غازی نے بازنطینی قلعے ضرور فتح کیے، مگر کسی مخصوص بازنطینی عورت کا ذکر نہیں ملتا جو اس کی دشمن ہو۔ بازنطینی سلطنت کی کئی خواتین طاقتور رہیں، لیکن عثمانی تاریخ میں کوئی صوفیہ نما کردار ادا نہیں کرتی۔ بازنطینی شہزادیاں اور ملکہ اکثر سیاست میں شامل ہوتی تھیں، مگر عثمان غازی کے خلاف کسی عورت کی کوئی بڑی جنگی کارروائی ریکارڈ پر نہیں ہے۔ تو کیا صوفیہ کا کردار مکمل طور پر تخلیق کردہ ہے؟ جی ہاں، لیکن یہ کردار بازنطینی ریاست میں خواتین کے اثر و رسوخ کو ظاہر کرتا ہے۔ کرولوس عثمان میں ہمیں بالا خاتون اور صوفیہ کی سخت دشمنی نظر آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ دشمنی حقیقت میں بھی تھی یا نہیں؟ ڈرامے میں صوفیہ بالا خاتون کو نقصان پہنچانے کے لیے کئی منصوبے بناتی ہے، بالا خاتون پر حملے کراتی ہے اور اسے اغوا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ عثمان غازی اور بالا خاتون کے تعلق کو کمزور کرنے کے لیے سازشیں کرتی ہے۔ حقیقت میں بالا خاتون عثمان غازی کی پہلی بیوی تھیں، لیکن ان کے خلاف کسی بازنطینی عورت کی دشمنی کا ذکر تاریخ میں نہیں ملتا۔ عثمان غازی کی حقیقی جنگیں بازنطینی گورنرز کے ساتھ ہوئیں، کسی خاص عورت کے ساتھ نہیں ہوئیں۔ بالا خاتون کا کردار زیادہ تر عثمانی روایات میں ایک نیک، صابر اور بہادر عورت کے طور پر موجود ہے۔ تو اس دشمنی کی بنیاد تاریخی نہیں بلکہ خالصتاً ڈرامے کی کہانی کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ آخر کار سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈرامے میں جس انداز میں صوفیہ کو دکھایا گیا ہے کیا حقیقت میں بھی ایسا ہوا؟ ڈرامے میں عثمان غازی صوفیہ کے خلاف بڑی جنگ لڑتا ہے۔ قلعہ کارا چائسار پر حملے کے بعد وہ ایک بڑی جنگ میں عثمانی سپاہیوں کے ہاتھوں مار دی جاتی ہے۔ یہ کردار تاریخ میں موجود نہیں تھا، اس لیے اس کا انجام بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ اصل میں عثمان غازی نے کئی بازنطینی قلعے فتح کیے، مگر کسی بڑی بازنطینی خاتون حکمران کا ذکر نہیں ملتا جو عثمانی فوج کے خلاف جنگ میں مار دی گئی۔ تو یہ واضح ہے کہ صوفیہ کی موت اور جنگی کردار ڈرامے کی تخلیق ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کرولوس عثمان ایک زبردست ڈرامہ ہے، مگر ہر چیز حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ صوفیہ کا کردار زیادہ تر افسانوی ہے، اور حقیقت میں عثمان غازی کی سب سے بڑی جنگیں بازنطینی گورنر اور حکمرانوں کے ساتھ ہوئیں، کسی خاص عورت کے ساتھ نہیں ہوئی۔ تو ناظرین، یہ تھی صوفیہ کی کہانی۔
حقیقت اور ڈرامے کے موازنے کے ساتھ کیا آپ کو ایسے مزید تاریخی حقائق جاننے میں دلچسپی ہے؟ اگر ہاں تو ٹویٹ میکس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔